ظاہر ہے کہ بزرگ سب واقف ہیں، بچوں کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کون ہے، کس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا بچوں کے ذہن میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو اس کا تاریخی پس منظر بھی بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم جس آ رہے ہیں مجلسوں کے لیے آ رہے ہیں، درگاہ ہے، لیکن کس کی درگاہ ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ آج شہید کی شہادت کا دن ہے، اس لیے خصوصیت سے یہ مجلس جو ہے وہ ان سے منسوب ہوتی ہے۔ تو عزیزان ملت، میں اپنے بچوں کو بتانے چاہتا ہوں کہ جس بارگاہ میں ہم آئے ہیں وہ قاضی نور اللہ شستری کی بارگاہ ہے۔ شستر ایران کا ایک خطہ ہے، اور جب یہاں مغلیہ ڈائنسٹی تھی، اکبر کا دور حکومت تھا، تو اس وقت یہاں کے ایک شیعہ عالم نے ان کو مدعو کیا کہ یہاں پر ضرورت ہے شیعت کے پھیلاؤ کی اور اہل بیت کی طرف دعوت دینے کی، لہذا آپ یہاں تشریف لائیے۔ ان کا خاندانی پس منظر علماء کا پس منظر ہے، عالمانہ خاندان ہے۔ ان کے گھر میں جتنی ہستیاں ہیں وہ سب صاحب تصنیف ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ چنانچہ آپ یہاں اکبر کے زمانے میں تشریف لائے، اور اکبر نے ان کا علمی جلال اور علمی رتبہ دیکھ کر ان کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس اپنا مقرر کیا، اور انہوں نے اس شرط کے ساتھ اس عہدے کو قبول کیا کہ مسلمانوں میں 4 مسلح ہیں فقہ کے اعتبار سے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، تو میں ہر ایک کو اس کے مسلک کے اعتبار سے فتویٰ دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے اندر کوئی اور نہیں کہہ سکتا، فقط وہی کہہ سکتا ہے کہ جو باب مدینۃ العلم کا وارث ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ چنانچہ اپنے اعتبار سے یہ ایک نئی چیز تھی، اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا چیف جسٹس مغلیہ ڈائنسٹی میں یا کسی اور اسلامی حکومت میں نہیں ہوا۔ چنانچہ آپ جب آئے اور آپ نے اس طرح سے فیصلے دینا شروع کیے تو اس قدر شہرت ہوئی کہ ہر ایک آپ کا فریفتہ ہو گیا، اکبر آپ کا فریفتہ ہو گیا، تمام علماء آپ کے فریفتہ ہو گئے، لیکن علماء کا ایک گروپ جو علماء سو کہلاتا ہے، اس کو یہ چیز کھٹکنے لگی۔ ظاہر ہے کہ آل محمد کے وارث ہر دور میں کھٹکے ہیں، جو بنی امیہ مزاج ہوتے ہیں، جو بنی عباس مزاج ہوتے ہیں، جو حجاج ہوتے ہیں، جو وقت کے ہشام ہوتے ہیں، ان کے دور میں یہ تاریخیں دہرائی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کو آپ کے خلاف مسلسل بھڑکایا گیا، لیکن اکبر کیونکہ مدبر تھا، انٹیلیجنٹ تھا، اکبر سیاست کے ہنر جانتا تھا، انسان کی صلاحیتوں کو پہچانتا تھا۔ اکبر کے دربار کے اندر جو نورتن تھے اس میں سے اکثر شیعہ حضرات تھے، تو وہ جانتا تھا کہ کس کے اندر کتنی اہلیت ہے، کتنی کیپیسٹی ہے۔ اس نے ان شکایتوں کی طرف کوئی غور نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جب اس کا بیٹا سلیم تخت حکومت پر آیا کہ جس نے جہانگیر اپنا لقب رکھا، تو ظاہر ہے کہ وہ مدبر نہیں تھا، شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور نہ اسے سیاست کا ہنر معلوم تھا، نہ حکمرانی آتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اوپر وہ گروپ غالب آنے لگا، اور مسلسل آپ کی شکایتیں ہونے لگیں۔ آپ حالانکہ اس وقت تک چیف جسٹس تھے، تو اس نے کہا کہ کوئی ثبوت دو مجھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو شیعت کے بھیس میں ان کے ساتھ شامل کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں یہ عظیم شہید، میں اب آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ وجہ شہادت کیا ہے۔ آج یوم شہادت ہے شہید کا، اور ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو اس سے بہتر نذرانے عقیدت نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ وجہ شہادت کیا ہے۔ تو اس وقت میں آپ ایک کتاب لکھ رہے تھے چھپا کر،
اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے احقاق الحق. یہی وہ کتاب ہے کہ جو آپ کی شہادت کا باعث بنی. احقاق الحق لکھ رہے تھے. یہ احقاق الحق کیا ہے؟ عالم اسلام میں ایک شخصیت ہے روزبہان، اس کی ایک کتاب ہے ابطال نہج الباطل. اس نے اس میں ولایت امیر المومنین کے خلاف اپنے دلائل دیے ہیں. تو اس کی کتاب کا جواب لکھ رہے تھے احقاق الحق کی شکل میں. نتیجہ یہ ہوا کہ سازش کے تحت جو یہ نوجوان آیا تھا، تو اب کہ جب وہ اعتماد میں آ گیا تو آپ کچھ چیزیں اس کے ہاتھ سے لکھوانے لگے. وہ لکھنے لگا اور اعتماد کرتے کرتے اس نے سارا مسودہ لے کر، اور ایک دن وہ فرار ہو گیا اور اس نے ان علماء کو جا کر وہ مسودہ دے دیا، اور وہ جا کر جہانگیر کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دیا کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ عالم، اس کے عقائد شیعہ ہیں، یہ ولایت کے اوپر کتاب لکھ رہا ہے، یہ ابطال نہج الباطل کے خلاف لکھ رہا ہے. تو وہ عالم نشا میں تھے، اس نے قتل کے فتوے کے اوپر سائن کر دیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو قتل کر دیا گیا. اور قتل اس عالم میں کیا گیا کہ غربت کا عالم تھا. اب وہ میں باب مسائب میں شاید بیان کروں. اور آپ نے ولایت علی ابن ابی طالب کو بچانے کے لیے ولایت علی کے دفاع میں آپ نے وہ کتاب لکھی، اور آپ نے ولایت علی کے لیے اپنی قربانی دی. تو عزیزان گرامی، اب آپ سمجھے کہ علی کی ولایت کا ایک میسج شہید کی بارگاہ سے یہ ہے کہ سر دے دینا مگر ولایت علی پہ کوئی سودا قبول نہ کرنا. سر دے دینا، جان دے دینا، مگر ولایت علی پہ کوئی سودا قبول نہ کرنا. عزیزان گرامی، اگر آج کے دور میں آپ کو علماء نما کچھ ایسے لوگ دکھائی دیں کہ جو ولایت علی کو مختلف روپوں کے اندر، مختلف شکلوں کے اندر گھٹا دینا چاہتے ہوں، مٹا دینا چاہتے ہوں، تو سمجھ لینا کہ یہ علی والا امامہ نہیں ہے، یہ معاویہ والا امامہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ شہید کیونکہ روزبہان کی کتاب کا جواب لکھ رہے تھے. روزبہان کی کتاب کا نام تھا ابطال نہج الباطل، کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کے خلاف تھی، اس کا جواب آپ نے لکھا تھا احقاق الحق. وہ کتاب جو ولایت علی پر لکھی گئی تھی، وہ آپ کی شہادت کا سبب بنی. جہانگیر نے آپ کو قتل کرایا. تاج محل میں وہ سنگ مرمر کی قبر میں دبا ہوا ہے. لوگ وہاں بھی جاتے ہیں، لوگ یہاں بھی آتے ہیں. فرق یہ ہے وہاں تماشائی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی جب جائیں گے تماشائی بن کے جائیں گے. یہاں جو آتے ہیں وہ عقیدت مند آتے ہیں. آج یوم شہادت ہے اس غریب الوطن کا. بہت شکر گزار ہوں کہ کمیٹی نے مجھے یہ مجلس پڑھنے کا موقع عطا کیا. کمیٹی کے ہر فرد کا شکر گزار. غریب الوطن تھے. عزیز و اقارب میں سے کوئی قریب نہ تھا. حکومت کی سازش کا شکار ہو گئے. علماء سو کے شکنجے میں آ گئے. قتل کا فتویٰ دے دیا گیا. قتل میں بڑی عجلت کی گئی. اچھا، قتل کے فتوے کے معنی یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے. قتل کے بھی آداب ہیں. قتل کے بعد لاش ورثاء کو سپرد کی جاتی ہے، دفن کی جاتی ہے، اس کے بھی آداب ہیں. عالم اسلام میں کہاں ہیں وہ مسلمان کہ جنہوں نے اسلامی رسومات کو اپنایا ہو؟ یہ تاریخ ہے جس کا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ پھانسی کے پھندے پر لٹکانے سے پہلے، یعنی گردن قطع کرنے سے پہلے، آپ کے ساتھ بربریت کی گئی. تاریخ میں ملتا ہے
کہ ایسے تازیانے لگائے کہ جو خاردار تھے کہ جس سے سارا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا. کوئی قریب نہ تھا، غریب الوطنی تھی. علی کی محبت میں تازیانے کھاتا رہا مگر علی کی محبت سے تائب نہیں ہوا، علی کی ولایت کے اوپر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. تازیانے کھاتے کھاتے بار بار غش آ جاتا تھا، پھر تازیانے لگائے جاتے تھے یہاں تک کہ سارا جسم پھٹ گیا. اللہ اکبر، زخموں سے چور چور ہو گئے. شہید صالح، ہمارے لاکھوں سلام شہید تیرے اوپر کہ تو نے وہ راستہ دکھا دیا کہ علی والے کبھی ولایت کا سودا نہ کریں گے. اور باب ازا تازیانے لگائے گئے، سر اتارا گیا. اور جس جگہ پر آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں یہ شہر نہ تھا، یہ بیابان جنگل تھا. یہاں جھاڑیاں تھیں، یہاں پیڑ تھے، لا کر لاش کو پھینک دیا گیا. اے بے کفن لاش 3 دن تک پڑی رہی. گوالیار کے اندر ایک ایرانی تاجر تھے، خواب میں انہوں نے دیکھا بی بی آئی، ارے تو سو رہا ہے، میرا بیٹا آگرہ میں بے کفن پڑا ہے، جا کے میرے بیٹے کو دفن کر دے. وہ تاجر آیا، بادشاہ سے اجازت لی، جس جگہ پر قبر مبارک ہے وہاں دفن کر دیا. عالم غربت میں علی کی محبت پہ اپنی زندگی نچھاور کرنے والے تجھ پہ کروڑوں سلام. ارے غربت میں تھا، تازیانے لگے. ہاں جب تازیانہ لگا ہوگا کربلا کا کوئی قیدی یاد آیا ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کربلا سے شام تازیانے کھاتا ہوا. ہاں اللہ اکبر. اللہم لعن قتلۃ الحسین.